اسی جذبے کا اظہار کریں تو جو اس طرف رکھیں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ جیسا کہ ہمارے اشتہار کے مطابق آپ نے دیکھا ہے اور ہمارا ہر سال یہ خوبصورت پیغام و سر کانفرنس کا پروگرام جو ہے وہ انہی افراد پر مشتمل ہوتا ہے کہ جن کے پہلے سے نام سلیکٹ کیے جاتے ہیں۔ تو اس لیے آپ سبھی حضرات کو یہ بتاتا چلوں کہ حضرت مولانا ثناء اللہ سالمی صاحب کے خطاب کے فوراً بعد عظیم قاری قرآن، عالم اسلام کا عظیم نام، فخر القرا، استاد القرا، عالمی ایوارڈ یافتہ، جامعہ نعمہ کی آن، جامعہ نعمہ کی شان، حضرت مولانا حافظ قاری محمد رفیع نقشبندی صاحب تلاوت بھی فرمائیں گے اور کلام اعلیٰ حضرت سے بھی ہم سب کو مستفید فرمائیں گے۔ آپ سبھی اپنی موجودگی کا ثبوت دیتے ہوئے بلند آواز سے نعرے کا جواب دیجیے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ جگر گوشہ شہید پاکستان تشریف لا رہے ہیں عظیم مذہبی سکالر، عظیم باپ کے عظیم بیٹے، عظیم دادا کے عظیم پوتے، استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر محمد راغب حسین نعیمی صاحب، ناظم اعلیٰ دارالعلوم جامعہ نعیمیہ، سرپرست اعلیٰ جماعت علماء اہل سنت۔ میں گزارش کروں گا کہ آپ مسند سے زیارت پر تشریف فرما ہوں۔ میں جماعت علماء اہل سنت کی طرف سے قبلہ ڈاکٹر صاحب کو خوش آمدید کا نذرانہ پیش کرتا ہوں اور بلا تاخیر دعوت خطاب پیش کرتا ہوں جگر گوشہ شہید پاکستان استاد العلماء حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر محمد راغب حسین نعیمی صاحب، ناظم اعلیٰ جامعہ نعیمیہ، سرپرست اعلیٰ جماعت علماء اہل سنت۔ اپنی محبتوں کو ثبوت دیجیے، نعرہ تکبیر، ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ کا جواب دیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، فیضان مفتی اعظم پاکستان، شہید پاکستان، جگر گوشہ شہید پاکستان، جماعت علماء اہل سنت۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، جامعہ نعیمیہ، جامعہ نعیمیہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد
يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله صدق الله العظيم صدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ قرآن کریم میں اللہ جل مجدہ نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، ایمان لے آؤ اللہ پر، اللہ کے رسول پر، اور اس کتاب پر جو اس نے اپنے رسول پر نازل کی۔ میں دل کی عطا گہرائیوں سے جماعت اہل سنت حلقہ گڑھی شاؤ اور محمد نگر کے جماعت علماء اہل سنت حلقہ گڑھی شاؤ اور محمد نگر کے جملہ اراکین، اس سال کے عہدیداران، جنرل سیکرٹری اور صدر، اور خصوصیت کے ساتھ اس مسجد کی انتظامیہ کا تہہ دل سے مشکور و ممنون ہوں کہ ہر سال کی طرح اس سال بھی بڑے لطف و احتشام کے ساتھ حضور النور شافع یوم النشور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے، جگر گوشہ بطول پچھلے علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ہر سال کی طرح اس سال بھی اس خوبصورت تقریب کا اہتمام کیا۔ میرے دائیں جانب ملک پاکستان کی عظیم روحانی شخصیت پیر طریقت رہبر شریعت جناب صوفی شوکت علی قادری صاحب دیدہ مجدہ تشریف فرما ہے، اور یقینی طور پہ آج کی اس محفل میں آپ کی تشریف فرمائی ہمارے لیے باعث سعادت ہے۔ احباب عزیز و بات، مجھے معلوم ہے میرے بعد اصل خطیب تشریف لائیں گے، اور اس دفعہ میں نے مولانا رمضان شاہ صاحب اور قاری امیر علی قادری صاحب سے گزارش کی تھی کہ مجھے آپ نے برہان الدین شاہ صاحب سے پہلے گفتگو کے لیے موقع دینا ہے۔ اس کی دو وجوہات ہیں، ان میں سے ایک قابل بیان ہے اور ایک قابل بیان نہیں۔ جو قابل بیان ہے وہ یہ ہے کہ میری طبیعت پچھلی ایک ہفتے سے مسلسل خراب ہے۔ پہلے بخار میں آ لیا اور اس کے بعد پھر اپنے نقوش کھانسی کی صورت میں چھوڑ گیا، جس کی وجہ سے اونچی آواز سے اور ایک تسلسل کے ساتھ بولنا میرے لیے قدر محال ہے۔ مجھے موضوع دیا گیا ہے ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس ضمن میں میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیا مبارکہ تلاوت کرنے کا اور ترجمہ پیش کرنے کا شرف حاصل کیا۔ ترجمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو یہ حکم دے رہا ہے، ایمان لے آؤ اللہ پر، اللہ کے رسول پر، اور اس کتاب پر جو اس نے اپنے رسول پر نازل کی۔ جب ہم ایمان کی بات کریں گے تو ایمان اس بات کا تقاضا کرتا ہے جس ذات، جس حیثیت اور جس شے کے بارے میں
اس ایمان کے لفظ کو بولا جائے، وہ ذات، وہ شے، وہ حیثیت اپنی تمام اجزاء کے ساتھ اس ایمان میں داخل ہونی چاہیے۔ بنیادی طور پر جب ہم ایمان کے دوائر کو کاؤنٹ کرتے ہیں، ایمان کے دائرہ کار کو دیکھتے ہیں، تو اس میں توحید ہے، اس میں رسالت ہے، اس میں کتب کے اوپر ایمان ہے، اس میں یوم آخرت پر ایمان ہے، ملائکہ پر ایمان ہے۔ یہ وہ ایمان کے بنیادی نکات ہیں جو ہر صاحب ایمان کو اس کے پورے اجزاء کے ساتھ ماننا ہے۔ اس کے بعد کوئی اور ذات نہیں آئے گی۔ اگر کوئی اور ذات آئے گی تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ اکملت لکم دینکم ختم ہو جائے گا۔ اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ کی آیت مبارکہ جو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اس میں آگے جا کے کہیں پر کوئی ایسی تبدیلی آئے۔ اللہ تعالیٰ خود بھی نسب کے بارے میں قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے کہ میں یا ہم کسی بھی آیت کو منسوخ نہیں کرتے، مگر یہ کہ اس سے اچھے حکم کو لے کر آ جاتے ہیں، اس سے اچھے حکم کو پچھلے سے ریپلیس کر دیتے ہیں۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا، جو قرآن کریم کی آیت مبارکہ جس کی بنیاد کے اوپر میں بات کر رہا ہوں کہ دین کا اہتمام ہو چکا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کے اس آیت کے وعدے کے بعد اب کسی بھی نبی کی کسی بھی دین کے ساتھ ضرورت باقی نہیں ہے۔ نہ تو تبلیغ کر سکتے ہیں، نہ وہ اپنی عبادت گاہ کو مسجد قرار دے سکتے ہیں، نعرہ